یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، تم کو فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے 54 تک۔ ماں قبل کے رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تھا، اور یہاں پر پھر دوبارہ خطاب فرمایا مزید تاکید کے، اور مزید فرمایا کہ میں نے جو تم پر انعامات، احسانات اور نعمتیں فرمائی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کو یاد کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اختصار کے ساتھ نعمتوں کا اجمالی ذکر فرمایا، اور آگے چل کے پھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل بیان فرمائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی بھی، ان نفس، کسی کو، شیئن، کچھ بھی، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر علی الاطلاق تو مراد کافر ہے، کہ دنیا میں تو کافر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، البتہ قیامت کے دن جتنے بھی کفار ہیں وہ کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ رہا معاملہ اہل ایمان کا، تو چونکہ بکثرت احادیث اور روایات موجود ہیں کہ جیسے سفارش اور شفاعت کا نظریہ ہے، حفاظ کرام سفارش فرمائیں گے، علماء سفارش فرمائیں گے، اولیاء سفارش فرمائیں گے، تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر وہ جو سفارش کا مرحلہ ہے وہ بھی کوئی بھی از خود اپنے طرف سے نہیں کر سکے گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر نہیں ہوگا۔ مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی بھی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، یعنی انبیاء، اس کے بعد صحابہ، اولیاء، کوئی از خود اگر یہ چاہے کہ میں کسی کی وہاں پر مدد کر دوں یا میں کسی کے کام آ جاؤں تو نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حساب شروع نہیں فرمایا ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے، سرگرداں ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، تو بالآخر میرے پاس آئیں گے سارے، تو میں سب سجدے میں رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، جب تک کہ اللہ نہیں فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، اس وقت تک میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی یہ کیفیت ہے تو بعد کے لوگ تو بڑے دور رہیں گے، تو لہذا وہاں پر کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر اسے اہل ایمان بھی مراد ہو تو مطلب کیا کہ اپنی طرف سے اب خود کوئی کسی کے ساتھ وہاں پر کوئی معاملہ نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل اور ارادہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں مختلف صورتیں ہیں اپنے آپ کو حالات سے بچانے کی۔ کوئی کسی کی گرفت میں جا رہا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی بندے کو لے آئے گا، یار میری سفارش کر دو، کوئی معاملہ کر دو، میری جان بخشی ہو جائے، یا چلو کہ رشوت دے کر کام چلا، مختلف صورتیں۔ تو یہاں پر ہر صورت کی نفی کر دی کہ نہ کوئی فرد تمہارے کام آئے گا، نہ تمہارے سفارشیں قبول کی جائیں گی، اور نہ تمہارا فدیہ لیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے وہاں پر انسان کے پاس ہوگا کیا دینے کے لیے؟ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ ہی جائے گا، کوئی روپیہ پیسہ زمین جائیداد وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو بدلے میں کیا دے گا؟ تو وہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر قیامت میں پکڑے گئے تو کچھ دے دلا کے اپنی جان بخشی کروا لیں گے، تو اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی کہ وہاں پر کوئی بھی بدلہ یا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی بالکل آپ اس آیت کے ضمن میں سمجھ لیں کہ کفار کو تنہا کر دیا جائے گا،
انہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ تم تو گئے کام سے. کوئی بھی راستہ تمہاری نجات کا جو تمہارے ذہن میں دنیا کے اندر تھا سب پہ اللہ نے پابندی لگا کر سارے راستے بند کر دیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور یاد کرو کہ جب تم کو نجات دی آل فرعون سے, یعنی اللہ نے, اب جو خطاب بنی اسرائیل سے ہے, اب اللہ یہاں پر تفصیل بیان فرما رہے ہیں. چونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے, ہجرت مدینہ کے متصل بات نازل ہوئی تھی, اور مدینہ مکہ میں تو آپ کا مخاطبہ یا گفتگو مشرکین عرب سے تھی, اور وہاں پر معاملہ تھا شرک کا. لہذا مکی آیات, مکی صورتیں, مکی قرآن جتنا بھی ہے وہ اصول پر, عقائد پر مبنی ہے کہ جس میں توحید, رسالت, آخرت کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا. جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے کہ نئی قوم سے آپ کا واسطہ پڑا, قوم یہود سے, یعنی بنی اسرائیل سے, تو اس لیے یہاں پر بھی زیادہ جو خطاب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ مخاطب مدینہ میں وہی تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب تم کو نجات دی, من آل فرعون, آل فرعون سے, یسومونکم سوء العذاب, جب تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا, تمہیں تکلیف اور اذیت دیتا تھا. یعنی چونکہ مختصر سی اس کا پس منظر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دور میں کنعان سے مصر آ گئے تھے. وہ واقعات سورہ یوسف میں آپ تفصیل سنتے رہتے ہوں گے. جب آپ وہاں سے مصر تشریف لائے, پھر چونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے تو وہیں پہ رہنا شروع کیا, چونکہ وہاں کے مقامی نہیں تھے. یہ تو آپ سمجھ لیں ہجرت کر کے وہاں گئے تھے نا, مائیگریٹ ہو کر آئے تھے, وہاں مصر کے مقامی نہیں تھے. لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود تھے, بادشاہ تھے, ان کی وجہ سے انہیں عزت ملی, احترام ملا. پھر وہیں ان کا آگے سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ کئی سو سال گزر گئے. تو بعد میں پھر فرعونیوں کے ذہن میں بات آئی کہ یہ مصر والے تو باہر سے آئے ہیں, خطہ تو یہ ہمارا ہے. لہذا پھر انہوں نے کیا کیا, بنی اسرائیل والوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے. دوسری بات اللہ کی حکمت بھی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے راستے سے ہٹا دیا تھا, تو سزا بھی تو ملنی تھی. تو لہذا پھر فرعونیوں کے مصائب اور آلام ان کے اوپر آنے لگے. تو یہ یسومونکم سوء العذاب, کہ تم کو مارتا, تم سے مزدوری کراتا, تم سے پتھر اٹھواتا, سارے کام تم سے کرواتے, تمہاری عورتوں سے سود کاٹنے کے کام لیا جاتا. تو مختلف کاموں پر ان کو لگایا ہوا تھا. یذبحون ابناءکم, اور وہ تمہارے بیٹے بھی ذبح کرتا تھا. اس کا پس منظر فرعون نے خواب دیکھی, بیت المقدس سے آگ نکلی, پورے مصر میں پھیل گئی, اور جتنے قبطی تھے فرعونی سب جل کر راکھ ہو گئے. اٹھا بڑا پریشان کہ میں نے کیا دیکھا. جب خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ یعنی بنی اسرائیل میں سے لڑکا, ایک بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا, تیرا ملک ضائع ہو جائے گا, چلا جائے گا. لہٰذا اس نے اس وقت پھر یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی بیٹے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے آج کے بعد, ان سب کو ذبح کرنا ہے. دائیوں کو پیغام بھیجا, جہاں بیٹے کی ولادت ہو ہمیں اطلاع کرنی ہے تم نے. اس بنیاد پر ایک قول کے مطابق 12,000 بچے اس نے ذبح کروائے, اور ایک قول کے مطابق 90,000 کی تعداد بھی ملتی ہے. تو جب ذبح کا عمل جاری رہا اور بچیوں کو چھوڑ دیتے, بیٹوں کو ذبح کرتے, تو بنی اسرائیل کے یعنی قبطی جو تھے فرعونی, انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا کام تو بنی اسرائیل والے کرتے ہیں, تو ان کو ماری جا رہا ہے, کل ہماری مزدوری کون کرے گا, کل ہمارے کام کاج کون کرے گا, نوکر کون بنے گا ہمارا, یہ تو ختم کری جا رہے ہیں سارے مردوں کو. تو اس نے کہا چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ 1 سال زندہ رکھیں گے, 1 سال مار دیا کریں گے. تو جو سال زندہ رکھنے کا تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ, اور اس میں بڑی آزمائش تھی, عظیم بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. یعنی تمہارے لیے اس میں بڑی سخت آزمائش آ گئی. تم آزمائش, اب آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے, خوشی میں بھی ہے, غمی میں بھی ہے. خوشی میں آزمائش ہے شکر کی, کہ خوشی کے موقع پر میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور غمی کے اندر آزمائش ہے صبر کی, کہ غم آنے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. شکر بھی کرے, صبر بھی کرے تو وہ کامیاب ہے, اس کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں. تو تم پر تنگی اور مشکل کی کیفیت کے لہذا تمہاری اس میں بہت بڑی آزمائش ہوگی. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو, ان کو میں لے کر اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں. فرعون نے کہا کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے. تو اس پر
مکالمے، گفتگو، بات چیت، مختلف حالات تفصیلی واقعات آگے آتے رہیں گے۔ تو بہرکیف مختصر یہ کہ پھر فرعون کے معاملے کو جب حد سے بڑھنا شروع ہو گیا تو اللہ نے پھر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تو بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلو، کہ جب فرعون کو ختم کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہ راتوں رات گھر کے اندر اپنی تیاری مکمل کرو، حتیٰ کہ اپنے سواریوں پر زین اور کجاوے بھی رکھنے تو گھر کے اندر کسی کو باہر اطلاع نہ ملے، ہم نے راتوں رات یہاں سے نکلنا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون والے تھے ان پر کوئی ایسی آفت طاری کر دی کہ ان کے اکثر لوگ مر گئے، وہ ان کے کفن میں لگ گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ علماء نے لکھا کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل وہاں پر تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام جب آئے تھے تو 72 ان کی کل تعداد تھی، اور 400 سال کے بعد جب وہاں سے واپس اپنے شہر جانے لگے تو 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہو چکی تھی۔ تو وہاں سے وہ نکل پڑے۔ نکلتے ہوئے فرعون والوں سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم چونکہ اپنی عید منانے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی زیور دے دو، واپس آ کے تمہیں دے دیں گے۔ تو بہت سارا وہاں سے زیور بھی ساتھ لے لیا، وہاں سے چل پڑے اور کہا کہ ہم نے صبح اور سے پہلے نکلنا ہے۔ جب آگے بڑھے ادھر فرعون کو جب پتا چلا کہ وہ تو نکل چکے ہیں تو اس نے کہا کہ صبح جیسے ہی مرغ کی آواز سنو ان کے تعاقب پہ نکل پڑو، اور کرنی خدا کی اس رات مرغ بولے کوئی نہیں کہ دن چڑھ گیا۔ اس نے کہا تو نکلو، وہ کافی آگے نکل گئے۔ تو روایت کے مطابق 1 کروڑ 7 لاکھ کے فوج لے کر گیا فرعون پیچھے نکلا۔ کیوں کہ کل بنی اسرائیل نکل پڑے تھے، 70,000 سیاہ گھوڑے آگے آگے تھے اور پورا اس کا فرعونیوں کا لشکر پیچھے پیچھے وہاں سے چل پڑے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو آگے اچانک ایک میدان آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہ آئے کہ اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کچھ بزرگوں سے کوئی تدبیر تو بتاؤ کیسے نکلے یہاں سے۔ انہوں نے بتایا جی کہ اصل میں یوسف علیہ السلام جب انتقال فرمانے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی بنی اسرائیل کو کہ جب تم یہاں سے واپس جانے لگو تو مجھے بھی لے کے جانا، میرے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب تک یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت ہمارے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہیں نکل سکتے۔ اب پوچھا گیا تابوت کدھر ہے تو کسی نے سب نے کہا ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے قسم دی اللہ کی سب کو کہ جس کو پتا ہے میری قسم اس تک پہنچے، جس کو نہیں پتا اس تک نہ پہنچے، کہ بتاؤ کہ تابوت کہاں ہے۔ ایک بڑھیا آئی، اس تک آواز پہنچ گئی، اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، وہ پوری کرو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ تابوت کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں پہلے کہ اس کی شرطیں قبول کرنی ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بولو قبول ہے۔ اس ایک تو یہ اس نے کہا میں چل نہیں سکتی، میرے یہاں سے جانے کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ اور دوسری شرط یہ لگائی کہ موسیٰ آپ جب جنت کے بالا خانوں پہ ہوں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پہ رہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں شرطیں مان لی گئی۔ پھر اس نے بتایا جی کہ دریا نیل کے درمیان میں یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے۔ اب درمیان میں کیسے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دریا پھٹا اور تابوت سامنے آ گیا۔ تابوت وہاں سے نکال کر چلے تو پھر آگے راستہ ان کو مل گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ دریا کے کنارے پہنچے تھے کہ پیچھے فرعون بھی پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل نے دیکھا پیچھے فرعون پورا لشکر آ گیا اور آگے سمندر ہے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، تو نے ہمیں پھنسا دیا یہاں پہ آ کر۔ اب پیچھے تو فرعون پہنچ گئے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، آگے سمندر آپ کدھر جائیں گے ہم۔ تو آپ نے فرمایا کلا، ایسی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے نا، وہ رہنمائی کرے گا میری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ عصا اپنی سمندر پہ مارو۔ جب سمندر پہ ماری تو وہاں پہ 12 راستے بن گئے، بالکل دریا پھٹ گیا، پھٹ گیا وہ دریا، اور ایسے موجیں اوپر پہاڑوں کی طرح، درمیان میں خشک راستہ۔ اور جب 12 راستے بنے تو جو درمیان میں موجیں حائل تھی، ادھر والوں کو نہ دیکھ سکے، ادھر والوں کو نہ دیکھ سکے، چل پڑے لیکن پریشان ہونے لگے، شاید ہماری برادری والے ڈوب گئے، شاید ادھر والے ڈوب گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موجوں کے درمیان میں سوراخ کر دیے، ادھر وہ دیکھ تاکہ نظر آئے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہے، بات چیت بھی کرتے رہے، آگے بڑھتے گئے، اور اس طریقے سے وہ سمندر پار کر کے نکل گئے۔ ادھر فرعون نے دیکھا یہ کیا، اپنی قوم سے کہنے لگا دیکھو یہ میرے لیے دریا پھٹا ہے تاکہ میں اپنے دشمن کو پکڑ سکوں۔ اب جو کہ پانی کی موجیں تھی، گھوڑا چل نہیں رہا،
آگے بڑھ نہیں رہا، وہ سارے گھوڑے تھے، گھوڑی تھی کوئی نہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے سے وہ سمندر میں اتر گئے۔ جب مادہ کی بو اس گھوڑے نے سونگھی، وہ پیچھے چل پڑا اس کے۔ حالانکہ فرعون کی مرضی ہو نہیں رہی تھی کہ میں جاؤں، لیکن بے بس ہو گیا۔ جب وہ گھوڑا اندر داخل ہوا تو ظاہر پیچھے باقی لشکر بھی داخل ہو گیا، تو پیچھے میکائیل علیہ السلام بھی گھوڑے پر آ گئے اور ان کو پیچھے سے ہانکنے لگے، جلدی کرو اپنے ساتھیوں کو پہنچو، جلدی کرو۔ یعنی فرعون بھی اور آخری فرعونی بھی جب سمندر میں آ گئے، اللہ نے حکم دیا، دریا آپس میں مل گئے سمندر، اور سارے کے سارے وہاں پر غرق ہو گئے۔ تو یہ وَإِذْ فَرَقْنَا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ منظر کشی فرما رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمْ تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور یہ سب معاملہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ذرا وہاں پر موجود تھے نا، پار چڑھ کے نا پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، اور سب نے دیکھا کہ وہ دریا آپس میں مل گیا، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، تم دیکھ رہے تھے وہ سارا معاملہ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، قدرت دکھا رہا ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ پر توکل کر کے انسان چلے تو اللہ کیسے اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ تو اس میں بعض منکرین حدیث یہاں پر جو معجزات کے انکاری ہیں، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی خلاف عقل کام ہے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے۔ اب عام روٹین میں دریا نہیں پھٹتے، نہ وہاں پہ راستے بنتے ہیں، تو کئی لوگ جو جن میں سید احمد خان بھی شامل ہیں، وہ بھی منکر حدیث تھا، حدیث کا وہ انکار کرتا تھا۔ تو خیر اسی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اصل میں فن فالا کا سمندر سے نکلنا، اب وہ اس کی تعبیر کیا کر رہا ہے، کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس دریا کے پاس آیا کرتے تھے، ادھر کھیلا کرتے تھے، تو دریا میں ساری جگہ گہری نہیں ہوتی، سائڈوں میں جگہ کم گہری بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ تم عصا مارتے جاؤ، تمہیں پتہ چلتا جائے گا کم کم گہرائی کہاں ہے۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام چلے، پیچھے پیچھے کون پیچھے۔ اب یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ کناروں سے نا لاٹھی مارتے مارتے کہاں یہ جگہ گہری نہیں ہے، آگے چلے پیچھے کون پیچھے۔ یعنی حالانکہ آگے تفصیلات آئیں گی، جو عکاسی منظر کی اللہ نے فرمائی ہے کہ پہاڑوں کی طرح موجیں ہوگی، تو یہاں کون سے پہاڑ تھے لاٹھی مارنے میں۔ یعنی پھر جو چشمے والا معاملہ ہے اس میں سید احمد خان لکھتا ہے کہ اصل میں وہ پتھر پہلے سے چشموں والا تھا، گرد و غبار مٹی بہت آ گئی تو وہ بند ہو گئے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو عصا مار کے جھاڑو، جب پتھر پہ عصا ماری مٹی جھاڑی چشمے پھر جاری ہو، یعنی معجزے کو نہیں مانا۔ تو کیا اللہ بعض لوگوں کے دلوں پر کفر ڈال دیتا ہے اور پھر اس قسم کے حالات سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا، میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ سارے اسباب اور وسائل اللہ کے عمل سے چل رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک آگ سے سارے کائنات کو اللہ جلا کے راکھ کر دے، اور نہ چاہے تو آگ کے اندر ابراہیم کو بچا کے اللہ نکال دے۔ چھری چلتی ہے، گردنیں کٹ جاتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو اسماعیل کی گردن نہ کر دے۔ تو ہر چیز کے پیچھے عمل ارادہ اللہ کا ہے، دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جلانے کا سبب آگ ہے، لیکن خود آگ جلانے میں اللہ کے عمل کی محتاج ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بڑا سنتے ہیں، اللہ ہمارے دل میں اتارے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو غیروں کی طرف چلے گے، کوئی دو ہی صورتیں نا، اللہ اور غیر۔ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے، تو غیر سے خود بخود ہم کٹ جائیں گے، جب اللہ والے بن جائیں گے پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور جب غیر کی طرف جائیں گے تو اللہ سے کٹ جائیں گے۔ تو غیر تو خود محتاج ہے، پھر کیا ہوگا، ادھر سر پٹکیں گے ادھر سر پٹکیں گے اور اپنا نقصان کر دیں گے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر جب وہ سمندر سے پار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ قوم کے متعلق ایک قوم سے گزری، بنی اسرائیل ایک قوم سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے نہیں کوئی بت بنا دینا، ہم اس کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی عجیب قوم، بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی، ضدی، ہٹ دھرم اور عجیب، یعنی اللہ نے بڑا ان کو جھنجھوڑا، عذاب بھیجے، باز نہیں آئی، تھوڑی مشقت تکلیف میں آتے اللہ 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 شروع کر دیتے، جیسے مشکل ہٹتی پھر اپنے روش میں چل پڑتے۔ اب خود دیکھا منظر سارا، جب پار کیا تو بجائے اللہ کے کہتے ہیں کہ بت بناؤ ہمارے لیے،
انہوں نے کہا تم پر بتف ہے، کوئی شریعت لاؤ اس پر عمل کریں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ آ جاؤ. تو کوئی طور کے اوپر 40 دن کے لیے وہاں پہ آپ کو تورات ملے گی، اس میں کیا ہے؟ شریعت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے تورات لینے. ادھر پیچھے قوم میں ایک آدمی تھا سامری، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں وہ منافق تھا فرعونی، لیکن بظاہر مسلمان بن کے وہ صفوں میں گھس آیا تھا. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو کہ اسلام کا لبادہ اور کر دور عثمانی میں اہل ایمان کے صفوں میں گھسا اور ایسا فتنہ برپا کیا آج تک اس کے اثرات پر. تو یہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا کہ یہ تھا مسلمان، ایمان نہیں لایا تھا لیکن آ گیا. البتہ اب اس کے پیچھے ایک اور پس منظر وہ یہ ہے کہ جس وقت فرعونی ذبح کر رہے تھے بچوں کو، تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی طرح جس سال بچے ذبح ہوتے تھے یہ بھی پیدا ہوا تھا. لیکن اس کی ماں نے اسے پہاڑ کی غار میں جنگل میں چھوڑ دیا تھا کہ میرے سامنے میرا بیٹا ذبح ہو، میں کیسے برداشت کروں. وہاں پہ چھوڑ دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین کو اللہ نے مامور کیا کہ اس کی تربیت کرو، اس کی پرورش کرو. جبریل امین آتے، ان کی انگلیوں سے کسی سے شہد، کسی سے مکھن، کسی سے دودھ، وہ اس انگلیاں آ کر چٹاتے اور وہ پرورش پا رہا تھا. گویا سامری جو تھا اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ جبریل امین. اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اس کی پرورش کون کر رہا تھا؟ فرعون. یعنی کہ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے فطرت کے حوالے سے کہ تم لاکھ پڑھو پیار کے منتر غالب، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی. اب یہاں پر دیکھیں کہ سامری کون تھا جس کی تربیت جبریل امین کر رہے ہیں، اور موسیٰ کون تھے جن کی تربیت فرعون کر رہے ہیں. وہ اتنی تربیت پا کر بھی کافر کا کافر رہا اور موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر بن گئے. تو جس کے اندر اللہ نے یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس پر جب تربیت کی جائے گی تو پھر وہ وقت کا پیغمبر بن سکتا ہے. اور جس کی فطرت میں ہی کیا ہو، کفر ہو، عصیان ہو، نافرمانی ہو، تو جبریل بھی آ کے تربیت کرے پھر بھی وہ سامری بن کے مر جاتا ہے. تو جب وہ آتے تھے اس کو کچھ دینے کے لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تھے. جب گھوڑا پاؤں اٹھا کے چلتا تھا تو جس جگہ اپنا کھر رکھتا جب ہٹاتا وہاں سے گھاس نکل آتی تھی. اس سے سامری نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے پاؤں میں کوئی خاص کرامت ہے کہ جہاں پر یہ پاؤں رکھتا ہے وہاں پر گھاس اگاتی ہے، زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ جہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوئی طور پر تو جبریل امین نے گھوڑا لے کر اس پر بٹھا کر انہیں لے کر گئے. تو جب دیکھا سامری نے گھوڑا قدم اٹھاتا ہے تو گھاس نکلتا جا رہا ہے. جو بھی روایت ہو تو برکت یہ اس نے دیکھا کہ گھوڑا جنت سے آیا ہے، جہاں پر بھی کھر رکھ کے اٹھاتا ہے تو وہاں پر حیات کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مٹی اس نے کسی موقع پہ اٹھا لی تھی. اب جب یہ فرعون سے نجات پا کر آگے نکلے تو وہاں پر اس نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے نا کوئی طور پر، ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ آپ نے قوم کا خیال رکھنا ہے. ادھر سامری نے کیا کیا، ان لوگوں سے کہا ہارون علیہ السلام کے مشورے سے کہ تم چونکہ فرعونیوں کا زیور لے کر آئے ہو، استعمال تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ایک گڑھا کھود کرنا سارا زیور دفن کرو. موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تم سے پوچھ کے بنا سے کوئی ہاتھ نکالیں گے. دفن کر دیا. ایک رات نکایا وہ سامری اور سارا زیور نکالا کیا بلکہ اسی گڑھے میں اس نے آگ جلا کرنا اس سارے کو پگھلا کر ایک بچڑے کی صورت بنا اور اس میں وہ مٹی ڈالی جس سے اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی. وہ بولنے لگ گیا، اس کی آوازیں آنے لگ گئی. تو قوم سے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود. موسیٰ علیہ السلام بھول کر کے یوں چلے گئے اور اس کی پوجا کریں. اب ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا. 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی. 12,000 لوگ وہ تھے جو سائڈ پہ ہوئے ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کی پوجا نہیں کی. باقی ساری قوم اس کی پوجا میں لگی. ادھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. جب یہ منظر دیکھا تو جلالی تھے. ایک تو ہارون علیہ السلام کو بڑا ڈانٹا، بال پکڑے داڑھی کے اور سر کے کھینچا. انہوں نے پھر معذرت چاہی کہ میں تو بڑی کوشش کرتا رہا لیکن میں نے کہا کہ اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، آپ آ کر ناراض نہ ہو. تو بھائی یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر اب کیا کریں. تو اللہ نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا ان سب کو قتل کریں گے وہ لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی. اب نہ کرنے والے 12,000 یہ لاکھوں میں. تو اب اس میں بعض کے رشتے دار بھی تھے، باپ بیٹا، باپ ادھر بیٹا ادھر، چچا ادھر بھتیجا ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. حکم آ گیا ذبح کرنا ہے. تو قوم تیار ہو گیا، اللہ کا امر ہے پورا تو کرنا ہے. اب طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ چادریں لی گئی اور ایسے سارے بیٹھے کوٹ کی صورت میں اور چادر اوپر ڈالی اور انہیں کہا گیا کسی نے قاتل کو نہیں دیکھنا اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، اگر ایسا کرو گے تو ملعون ہو جاؤ گے. اب
ٹھیک ہے سب کو کافی کو بٹھا دیا، اب جو دوسرے تلواریں لے کر آ گئے، اب کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بھتیجا، کوئی ماموں، کوئی بھانجا، رشتہ دار، تلوار نہیں چلی، تو عاجز آ کر آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم تو مغلوب ہو گئے، ہم کیسے ماریں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا تو روایات میں کہ بخارات اٹھے، یا پھر یہ کہ اللہ نے سیاہ بادل بھیجا جس سے اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ اب چلاؤ تلواریں۔ پھر اس اندھیرے میں تلواریں چلنے لگی، کئی دن تک یہ قتل عام ہوتا رہا، کئی دن تک، صبح سے شام تک انہیں قتل کیا جاتا اور وہ قتل ہوتے رہتے۔ بلاخر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اب رحم فرما، تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، اب مزید قتل نہیں کرنا۔ جب بادل ہٹا تو بے شمار لاشیں، حضرت علی کا قول ملتا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیلی وہاں پر قتل کیے۔ تو یہ ان کی ایک توبہ تھی اور اس بنیاد پر ان کی گویا کہ توبہ قبول ہوئی۔ یہ تھا اس کا معاملہ، اور ہماری امت، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم ہو گیا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دو، صرف ایک مرتبہ دل سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ تو انہی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں پھر تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، مِن بَعْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم بڑے ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ اور فرق کرنے والی، مراد اس سے تورات ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پالو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کس بنیاد پر؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کہ تم نے بنا لیا معبود بچڑے کو، یا تم نے ظلم یعنی اللہ کے غیر کو تم نے اللہ بنا لیا۔ خطاب دائرہ اللہ اگر قرآن میں بیان فرما رہے تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو اللہ کے حقوق مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو حقوق اللہ کے ہیں، جو اوصاف اللہ کے ہیں، جو قدرت اللہ کی ہے، ہم جب مخلوق کو اس میں شریک کریں گے تو کیا ہوگا؟ باتخاذکم العجل کا منظر بنے گا کہ تم ظالم ہو کہ تم اللہ کے غیر کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آتے ہوئے میں باہر نکلا تھا، ایک بورڈ پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا یا اللہ، یا علی، یا رسول اللہ۔ اب میں نے کہا کام آدمی جو مسلمان نہیں ہے، اب اس کے سامنے یہ عبارت لکھی جائے تو اس سے کیا تصور دے گا کہ پوچھے کہ بھائی یہ 3 نام لکھے ہوئے، یہ 3 کون ہیں؟ بتایا تو برابری میں ہے نا، یا اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، برابری میں آ گئے نا۔ تو اگر ہم کہیں کہ اللہ یہ ہمارا معبود ہے، اچھا تو پھر یہ علی، یہ ان کے مقابلے میں ان کے معاون، ان کے مددگار ہیں، وہ کہتے ہیں مددگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا رسول اللہ یہ بھی، تو اب دیکھنے والے کی نگاہ میں تینوں ایک ہی پلڑے میں آ گئے۔ یہی ہے شرک کہ تم اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہو۔ اللہ کی برابری کون کر سکتا؟ باقی حضرت علی کا مقام کتنا بلند، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اس کو بیان کر سکے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی، اللہ کے بعد۔ یہ ہم نے خیال رکھنا ہے، درجات مراتب کا خیال رکھ کے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ عقیدت اور محبت میں مطلوب تو ہے عقیدت اور محبت، لیکن غلو نہیں کرنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ یہ کیا تھا؟ غلو۔ عقیدت اور محبت ہو، اتنی نہ ہو کہ وہ شرک تک پہنچا دے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ اب رجوع کیسے ہوگا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ وہ ہے کہ توبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب بظاہر بہتر کدھر ہے؟ باپ بیٹے کی گردن اڑا رہا ہے، بیٹا باپ کا سر تن سے جدا کر رہا ہے، تو کیا بہتری ہے اس میں؟ بہتری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جب یہ لاشیں گری، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کو دکھ ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں قاتل مقتول دونوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، جو مقتول انہیں شہادت کا درجہ دے دوں گا، کیا اس پر راضی نہیں ہو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بس اب ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ
بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس طرح کے امور ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہوتے ہیں کہ ایک وہ معاملہ جو تم ظاہری نگاہ سے دیکھ رہے ہو اور ایک اس کے پیچھے اللہ کی تدبیر بھی چل رہی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں کتنی بڑی خیر رکھ دی ہے۔ بظاہر تو گردنیں کٹی ہوئی پڑی ہے، 70,000 گردنیں کہنا آسان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کا امر اور حکمت پیچھے تھی وہ کیا کہ ان کو جنت میں بھیجا۔ تو اگر جنت مل جائے آخرت میں سودا مہنگا نہیں ہے، اگر آخرت میں جنت مل جاتی ہے تو کہا کہ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے ان تمہارے لیے، ان تباریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، کیوں کہ توبہ قبول ہو جائے گی، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہیں شہادت کا درجہ دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اب جو مقتول ہوئے سارے، باوجود کتنا بڑا ظلم کیا، اب اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد پھر انسان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جو آدمی مشرک ہو گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب چھوڑ دو دھرتی اللہ کی کہ دھرتی اللہ کی ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ مشرک کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اور یہ حق کون لے رہا ہے؟ خود اللہ۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، خالق بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، باری بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ باری وہ پیدا کرنے والا جو بغیر نمونے کے پیدا کر کے دکھاتے ہیں، بغیر نمونے کے پیدا کر، اس کو باری، ذات باری تعالی یعنی اللہ کی ذات۔ تو گویا کہ اب ظاہرہ دھرتی اللہ کی، زمین آسمان اللہ کے، میں آپ اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، اور ہم عبادت کریں غیر اللہ کی، مدد مانگیں غیر اللہ سے، نظر و نیاز غیر اللہ کی، حاجت روا غیر اللہ کو بنا لیں، تو اللہ کی ہم نے کتنی بڑی ناقدری کی، تو ہمیں پھر اللہ کی دھرتی پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو خلاصہ ان آیات کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور ارادہ ہر چیز پہ غالب ہے، جیسے بھی حالات ہوں، اگر نگاہ اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ اسی واقعے میں دیکھیں کہ فرعون 1 کروڑ کا لشکر لے کے آیا، یعنی حکومت، بادشاہت، اقتدار، غلبہ، دبدبہ سب کچھ تھا، اس سب کے باوجود غرق ہو گیا پانی میں۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ چھوٹے سے شیخار بچے جو اپنی کمزوری کی انتہا پر ہیں، ضعف اور ناتوانی کی انتہا پر ہیں، ان کو بھی سمندر کے حوالے کیا گیا، تو یہ اپنی کمزوریوں کے باوجود بچ گئے۔ فرعون اپنی طاقتوں کے باوجود ہلاک ہو گیا، یہی اللہ ہے، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اللہ دکھاتا ہے کہ بچانے پر آئے تو کمزوروں کو انہی لہروں سے بچا کے نکال لے، اور اگر مارنے پر آئے تو بڑوں بڑوں کو غرق کر کے مار دے۔ اللہ ہے، یہ ہمارے دل میں اترے، اللہ کا تعلق نصیب ہو تو پھر یہ راستے اللہ ہمارے لیے بنائے گا۔ اللہ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا